نشتر پارک میں ہونے والے ایم کیو ایم کا پہلا جلسہ الطاف حسین اور ایم کیو ایم کے لیے ایک نقطۂ آغاز ثابت ہوا۔ سن 1988 میں جب بہت طویل عرصے کے بعد جماعتی بنیادوں پر جب عام انتخابات ہوئے تو الطاف حسین کی ایم کیو ایم نے نہ صرف کراچی اور حیدرآباد کی تمام نشستوں پر فتح حاصل کی بلکہ سندھ کے کئی دیگر شہری علاقوں میں بھی کئی نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ پھر حیدرآباد میں حیدر بخش جتوئی چوک پہ ہونے والے جلسے میں کراچی سے حیدرآباد جانے والے قافلے پر سہراب روڈ کے قریب فائرنگ کا واقعہ رونما ہوا، جو ہمیشہ ایک معمہ رہا۔ سینئر صحافی مظہر عباس کا کہنا ہے کہ یہ فائرنگ کا واقعہ پراسرار اس لیے ہے کہ وہاں بعض ایسے پولیس افسران کی نشاندہی ہوئی تھی جنہیں اس وقت وہاں موجود نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس واقعے میں حیدرآباد میں تقریباً 250 افراد کی ہلاکتیں ہوئیں اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں بھی تقریباً 150 کے لگ بھگ لوگ مارے گئے۔ اس قتل عام کی وجوہات کبھی منظر عام پر نہیں آ سکی۔ سن 1988 کے انتخابات کے نتیجے میں شہری سندھ پورا ایم کیو ایم اور دیہی سندھ مکمل طور پر پیپلز پارٹی کے حصے میں آیا اور دونوں پارٹیوں نے مل کر صوبائی اور قومی حکومتیں تشکیل دی۔ مقبولیت کی انتہا پر الطاف حسین کی ایم کیو ایم بلا شرکت غیر کراچی کے سیاسی، بلدیاتی، انتظامی اور مالی معاملات کی مالک بن گئی۔ 17 اگست سن 1987 میں طیارے کے حادثے میں جنرل محمد ضیاء الحق کی ہلاکت کے بعد کراچی سے تعلق رکھنے والے جنرل مرزا اسلم بیگ فوج کے سربراہ مقرر ہو گئے، لیکن نو منتخب وزیر اعظم اور پیپلز پارٹی کی سربراہ بے نظیر بھٹو سے ان کے تعلقات کبھی بہتر دکھائی نہیں دیے۔ صحافی مظہر عباس کے مطابق جنرل اسلم بیگ کے دور میں بے نظیر بھٹو الطاف حسین کی حمایت سے محروم ہوئی اور پھر اکتوبر سن 1989 میں ایوان میں عدم اعتماد کی تحریک سے بمشکل بچنے والی ان کی حکومت کو اگست سن 1990 میں صدر غلام اسحاق خان نے برطرف کر دیا۔ اس وقت کے تجزیہ نگاروں کے مطابق بے نظیر بھٹو نے حکومت کی اس برطرفی کا ذمہ دار فوجی اسٹیبلشمنٹ اور خاص طور پر خفیہ اداروں اور جنرل بیگ کو قرار دیا تھا، اور یہ موقف اختیار کیا کہ جنرل بیگ نے سیاسی قوتوں کو استعمال کر کے پیسے اور طاقت کے بل پر ان کی حکومت ختم کروائی تھی۔ اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایم کیو ایم حقیقی کے سربراہ آفاق احمد نے جارحانہ انداز میں بتانا شروع کیا۔ یہ سن 1989 کی بات ہے جب جنرل اسلم بیگ آرمی کے سربراہ تھے۔ انہوں نے مدعو کیا تو میں الطاف حسین اور یوسف ایڈوکیٹ یونس حبیب کے گھر گئے تھے۔ وہاں جنرل اسلم بیگ نے الطاف حسین سے کہا کہ اب آپ قومی دھارے کی سیاست کیجیے اور لسانی سیاست کو خیرآباد کیجیے، آپ کا آگے بہت بڑا مستقبل ہے۔ آفاق احمد کے مطابق جنرل اسلم بیگ کی اس بات پر الطاف حسین نے رسماً کہا کہ جناب ہمارے پاس اتنے وسائل کہاں ہیں، تو اسلم بیگ نے یونس حبیب سے کہا اور یونس حبیب نے فوراً پیسے دے دیے۔ آفاق احمد کے دعوے کے مطابق انہوں نے گاڑی میں بیٹھتے ہی الطاف حسین سے کہا کہ جنرل بیگ کے سامنے آپ نے قومی دھارے کی سیاست کی بات کی ہے، تو اگر آپ مہاجر سیاست کو ختم کر کے قومی دھارے کی سیاست کسی اور نام پر کرنا چاہتے ہیں تو ہم تو اسے برداشت نہیں کریں گے اور ہم آپ کے ساتھ نہیں کھڑے رہیں گے۔
مظہر عباس سمیت کئی تجزیہ نگاروں کی رائے ہے کہ فوجی قیادت اور اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی کے مقابلے پر اپنے حامیوں پر مشتمل حزب اختلاف کا بلاک قائم رکھنا چاہتی تھی۔ جنرل مرزا اسلم بیگ کے زمانے میں ہی پیپلز پارٹی کے سابق رہنما غلام مصطفیٰ جتوئی اور دیگر کو ملا کر کمبائن اپوزیشن پارٹی بنوائی گئی۔ ملک بھر میں اس کے جلسے ہوئے اور کراچی میں شارع قائدین پر تو بہت ہی بڑا جلسہ ہوا، جس میں الطاف حسین کا جادو بھی سر چڑھ کر بولتا ہوا دکھائی دیا۔ بعد میں جتوئی صاحب نے تسلیم کر لیا کہ جنرل بیگ صدر پاکستان بننا چاہتے تھے، اور جتوئی صاحب کو تاثر یہ تھا کہ وہ وزیر اعظم ہوں گے۔ جب صدر غلام اسحاق خان نے جنرل مرزا اسلم بیگ کو بطور آرمی چیف مدت ملازمت میں توسیع نہیں دی تو فوجی قیادت تبدیل ہوئی اور جنرل آصف نواز جنجوعہ فوجی سربراہ مقرر ہوئے۔ اس وقت تک اپنی پارلیمانی طاقت کے بل پر کھڑی الطاف حسین کی ایم کیو ایم کو اپنی سیاسی اہمیت اور طاقت کا اندازہ تو ہو چکا تھا، مگر اس کے اصل منبع یعنی فوجی اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کا اندازہ لگانے میں الطاف حسین اور ایم کیو ایم سے شاید کہیں چوک ہو گئی تھی۔ الطاف حسین اور ایم کیو ایم نے علاقائی کنٹرول کی پالیسی کو اپنا لیا تھا۔ طاقت کے بل پر اپنے علاقوں کو اپنی گرفت میں رکھنے کی کوششوں میں بہت سے وار ارادی یا پھر غیر ارادی طور پر غلط ہوتے چلے گئے۔ ان میں فوج کے میجر کلیم کو لانڈی میں اغوا کرنے کی غلطی بھی شامل تھی۔ پاکستان میں طاقت کے سر چشموں کے قریب رہنے والی ایک شخصیت کے مطابق ایک بار تو ایسا بھی ہوا کہ جنرل آصف نواز کی الطاف حسین کو فون کال موصول ہوئی تو الطاف حسین نے خود بات کرنے کی بجائے ڈاکٹر عمران فاروق کو کہا کہ وہ بات کر لیں۔ ڈاکٹر عمران فاروق نے جب جنرل آصف نواز کو بتایا کہ الطاف حسین ذرا مصروف ہیں، آپ مجھے بتائیں، تو جنرل آصف نواز ناراض ہو گئے اور انہوں نے فون بند کر دیا۔ اکتوبر سن 1990 کے پارلیمانی انتخابات کے بعد جنرل آصف نواز کی قیادت میں فوجی اسٹیبلشمنٹ نے کس رہنما کو ایم کیو ایم میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف فوجی آپریشن کرنے کا مشورہ دیا؟ پاکستان ڈیموکریٹک الائنس نے سن 1990 کے انتخابات میں صرف 44 نشستیں حاصل کی تھی، جبکہ آئی جے آئی اسلامی جمہوری اتحاد نے 207 نشستوں میں سے 111 نشستیں حاصل کی، اور آئی جے آئی کے پارلیمانی لیڈر محمد نواز شریف وزیر اعظم بن گئے، اور یہی وہ رہنما تھے جنہیں جنرل آصف نواز کی قیادت میں اسٹیبلشمنٹ نے ایم کیو ایم میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف فوجی آپریشن کا مشورہ دیا تھا۔ اس فوجی آپریشن سے پہلے، جس کا نام آپریشن بلو فاکس رکھا گیا تھا، کراچی میں حالات کتنے اور کس وجہ سے کشیدہ تھے، اس کی تفصیلات جانیں گے اگلی قسط میں۔ عزیز آباد 90 سے لندن کا یہ سفر جاری ہے۔ ایم کیو ایم اور بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کا یہ سفر کن کن مراحل سے گزرا، یہ سب جاننے کے لیے جڑے رہیں کراچی کی کہانی کی اگلی قسط سے۔